کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تخصص فی الفقہ سال اول، در مختار، کتاب الوقف کا آج پہلا لیکچر ہے۔ وقف کی سب سے پہلے صاحب کتاب ماقبل باب سے مناسبت بیان کریں گے اور پھر اس کی لغوی اور شرعی تعریف کریں گے۔ کتاب الوقف سے پہلے کتاب الشرکت ہے، تو مناسبت شرکت کے ساتھ اس کی یوں ہے کہ مناسبت لشرکت، شرکت کے ساتھ اس کی مناسبت ادخال غیرہ معہ فی مالہ غیر ان ملکہ باقٍ فیہا لا فی۔ وقف کو کتاب الشرکت کے بعد بیان کرنے کی مناسبت یہ ہے کہ شرکت کی طرح وقف میں بھی انسان اپنے مال میں دوسرے کو داخل کرتا ہے، یعنی شرکت جسے ہم پارٹنرشپ کہتے ہیں، تو پارٹنرشپ میں دوسرا مالک جو ہے وہ دوسرے پارٹنر کو اپنے مال میں شامل کرتا ہے، اسی طرح وقف میں بھی دوسرے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے، لیکن دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ شرکت میں مالک کی ملکیت باقی رہتی ہے کہ وہ بھی آدھے کا مالک ہے، جتنا بھی اس کا مال ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے، جبکہ وقف میں طرفین، صاحبین کے نزدیک، طرفین سے مراد وقف کرنے والا، واقف، اور جن پر موقوف علیہ ہے، جن پر شے وقف کی گئی، دونوں صاحبین کے نزدیک مالک کی ذاتی ملکیت ختم ہو کر اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں چلی جاتی، یعنی صاحبین کے قول پر ہی فتویٰ ہے، لہذا وقف میں جو واقف ہے اس کی ملکیت باقی نہیں رہتی، اور شرکت میں ان ملکہ باقٍ فیہا لا فیہ، شرکت میں ملک جو ہے وہ مالک کی ہے، لیکن وقف میں ملکیت جو ہے وہ ختم ہو کر اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں وقف چلا جاتا ہے۔ اب اس کا لغوی اور شرعی معنی جو ہے وہ بیان کریں گے۔ تو لغتاً کہتے ہیں الحبس، لغت میں وقف جو ہے وہ کہتے ہیں حبس کو، روک دینے کو، اور شرعاً جو ہے وہ حبس العین علی حکم ملک الواقف والتصدق بالنفعة ولو في الجملة، والأصح أنه عنده جائز غیر لازم كالعاریۃ، وعندهما هو حبس هو حبسها على حکم ملک اللہ تعالی وصرف منفعتها على من أحب ولو غنيا فيلزم، ولا يجوز له ابطاله ولا يورث عنه وعليه الفتوى۔ اس کی تعریف بھی ہے کہ لغت میں لغوی معنی جو ہے وقف کا وہ حبس کرنا ہے، روک لینا ہے، اور شرعی تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ مال کے عین کو، یعنی اصل کو، واقف کی ملکیت میں روکنا اور منفعت صدقہ کرنا، یہ امام اعظم کے نزدیک اس کی تعریف ہے۔ حبس العین علی حکم ملک الواقف، یعنی عین اور اصل جو ہے وہ ملک واقف میں روکنا ہے، اور اس کی جو منفعت ہے، نفع ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ دینا ہے، اس کو مباح کر دینا ہے، یہ امام اعظم کے نزدیک وقف ہے۔ صاحبین کے نزدیک عین کو اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں محبوس کرنا، یعنی اس کو اللہ کی ملک میں جو ہے وہ روکنا ہے، اور منافع جو ہے وہ مستحقین پر جو ہے وہ صرف کرنا۔ اور شرعی حکم اور لزوم کیا ہے کہ وقف جائز ہے مگر غیر لازم ہے۔ امام اعظم کے نزدیک عارضیت کی طرح رجوع جائز ہے، یعنی امام اعظم کے نزدیک کوئی آدمی وقف کر کے اپنے وقف سے رجوع کر سکتا ہے، جبکہ صاحبین کہتے ہیں کہ وقف لازم اور ناگزیر ہو جاتا ہے،
اور ابطال اور وراثت اس میں باطل ہو جاتی ہے. ولا یجوز لہ ابطالہ ولا یورث عنہ. اور فتویٰ جو ہے وہ صاحبین کے قول پر، امام اعظم کے قول پر فتویٰ. تو یہ اس کی شرعی اور لغوی تعریف اور اس میں اختلاف ائمہ جو ہے وہ ذکر. دوسری چیز جو یہاں پر بیان کریں گے وہ ہے اس کا سبب، کہ وقف کو کیوں وقف کیا جاتا ہے، اس کا سبب کیا ہے. تو فرماتے ہیں وَسَبَبُهُ ارادۃ محبوب النفس فی الدنیا ببر الاحباب وفی الآخرۃ بالثواب. کہ اس کا سبب جو ہے وقف کرنے کا وہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں اپنے عزیزوں کے لیے حسن سلوک کرنا چاہتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے. تو یہ اس کا جو ہے وہ سبب ہے، دنیا میں احباب کے ساتھ نیکی اور آخرت میں ثواب اور رضا الہی کا حصول. اور اس کا محل کیا ہے؟ محلہ المال المتقوم. وقف جو ہے وہ مال متقوم میں ہوگا، وقف مال بھی ہو اور متقوم بھی ہو. لہذا جو مال نہیں ہے یا وہ متقوم نہیں ہے اس میں جو ہے وہ یہ جائز نہیں. سبجیکٹ میٹر کیا ہوگا؟ ایسا مال جو مال متقوم ہو جس کی شرعاً مالی قیمت اور منفعت مباح ہو. ورکن ہو الفاظ الخاصہ. اور اس کا رکن جو ہے وہ شرعی یا کنایہ الفاظ ہیں جو وقف پر دلالت کریں. مثلا جی ہے اراضی حاضی صدقۃ موقوفۃ معبدۃ علی المساکین. اس میں جو ہے وہ میری اراضی یا اراضی ہے، یہ الف یہاں سے کیا ہوا ہے کہ میری یہ اراضی جو ہے وہ صدقہ ہے، صدقہ موقوفہ ہے ہمیشہ کے لیے کس پر؟ مساکین. تو امام ابو یوسف کے نزدیک صرف موقوفہ کہنا بھی یعنی محبت کہنا ضروری نہیں ہے، یہ بھی کافی ہے. وشرطہ شرط سائر التبرعات کحریت و تکلیف. اور اس کی شرائط کیا ہیں؟ کہ تمام تبرعات والی شرائط یعنی عاقل بالغ آزاد اور مالک ہونا، یہ ساری اس کی شرائط. وقف کا بذات خود قربت یعنی نیکی کا کام ہونا، یعنی وقف اس کو کریں گے جو نیکی ہو. وَيَكُونَ قُرْبَةٌ فِي ذَاتِهِ معلوما منجزا. تنجیز یعنی وقف فوری اور منجز ہو، معلق یا موقت نہ ہو، ہے نا. جیسے ایک طلاق معلق ہوتی ہے، ایک طلاق تنجیز ہوتی ہے. تنجیزاً جو ہے نا فی الفور جو طلاق دی جائے، اور معلق جو ہے وہ کسی شے پر معلق کیا جائے. تو وقف کو تنجیزاً کیا جائے گا، معلق جو ہے وہ کہ اگر یہ کام ہو گیا تو یہ چیز وقف ہے، یہ ہو گیا تو وقف ہے، ایسا نہیں ہوگا. یا اتنے سال کے لیے یہ وقف ہے، تو عارضی اور معلق وقف نہیں ہوگا، تنجیزاً ہوگا. اور وقف میں شرط بیع یا شرط خیار بھی نہ ہو. تو یہ چار شرائط ہیں وقف کی. کہ تمام تبرعات والی شرائط، عاقل بالغ آزاد اور مالک ہونا یہ وقف کے لیے ضروری ہے. وقف کا بذات نیکی ہونا ضروری ہے. تنجیزاً وقف ہوگا، معلق اور عارضی وقف نہیں ہوگا یعنی ابداً اور فوری ہوگا. اور وقف میں بیع شرط بیع اور شرط خیار نہیں. نمبر 3، وقف سے واقف کی ملکیت زائل ہونے کے اسباب. والملک یزول عن الموقوف باربعۃ. چار چیزوں کی وجہ سے مال موقوف سے واقف کی ملکیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اس کو یہاں پر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں.
سب سے پہلے جو ہے وہ جو ہے بافراز مسجد و بقضاء القاضی او بالموت اذا حلق به او بقوله او بقوله وقفتها فی حیاتی و بعد وفاتی معبدہ. وقف شدہ چیز سے واقف کی ملکیت چار طریقوں سے زائل اور مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے. نمبر ایک، مسجد کے لیے افراز یعنی الگ کر دینے سے، یہ افراز مسجد یعنی کسی زمین کو اپنی زمین سے الگ کر کے مسجد کے لیے اس کو الاٹ کر دیا تو یہ بھی وقف ہو جاتا ہے. جب مسجد کو دیگر املاک سے مکمل طور پر جدا کر کے اس کا رجسٹری پلاٹ پر الگ کرتے تو وہ وقف ہو جاتا ہے. اس پہ مسجد بننا یہ ضروری نہیں. دوسرا ہے قضا، قاضی کے فیصلے سے. قاضی کا حکم مجتہد فی مسائل میں لزوم پیدا کر دیتا. اور تیسرا جو ہے موت پر معلق کرنا، مثلا میرے مرنے کے بعد یہ مکان وقف ہے تو یہ وصیت کے حکم میں ہوگی اور ایک تہائی مکان میں وہ نافذ ہوگی. اور چوتھی ہے تعبید کس رات کی، مثلا میں نے اسے اپنی زندگی میں اور بعد از وفات ہمیشہ کے لیے وقف کیا تو یہ جو ہے وہ وقف شدہ چیز سے واقف کی ملکیت ختم کرنے کی یہ چار شرائط. نمبر چار، قبض، افراز اور تصرفات پر پابندی کے احکام. ولا يتم الوقف حتى يقبض ويفرز فلا يجوز وقف مشاع يقسم خلافا للثاني وإذا وقته بشهر أو سنة بطل اتفاقا فإذا تم ولزم لا يملك ولا يعار لا يملك ولا يعار ولا يرهن. اہم فقہی احکام. قبضے کی شرط، وقف تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس پر متولی کا قبضہ نہ ہو. مسجد میں افراز اور دیگر اشیاء میں تسلیم سے. مشاع کا وقف یعنی قابل تقسیم مشاع جو ہے نا چیز کا وقف امام محمد کے نزدیک جائز نہیں ہے، جبکہ امام یوسف کے نزدیک جائز ہے اور فتویٰ امام یوسف کے قول پر. یعنی وقف مشاع کہتے ہیں سانجی زمین جو ابھی تقسیم نہیں ہوئی لیکن تقسیم کے قابل ہے. بعض ایسی سانجی چیزیں ہوتی ہیں مشترکہ چیزیں جو تقسیم کے بعد کسی کے فائدے کے لیے، جیسے ایک کمرہ ہے، اگر ایک کمرے کو اگر تقسیم کر دیا جائے تو وہ کسی کے لیے قابل انتفاع نہیں رہے گا، لیکن زمین ہے، مکان ہے، انہیں اگر آدوات تقسیم کر دیا جائے تو وہ جو ہے وہ قابل نفع رہیں گے. تو ایسی مشاع جو ہے جو قابل تقسیم ہے اس کا وقف امام محمد کے نزدیک جائز نہیں ہے، چونکہ اس میں جھگڑا پڑ سکتا ہے کہ جس نے وقف کیا وہ اعلیٰ جگہ دے گا اور جو دوسرا ہوگا وہ اعلیٰ جگہ مانگے گا کہ نہیں مجھے چاہیے، تو یہ مفدی المنازعہ، جبکہ امام ابو یوسف کے نزدیک جائز ہے اور فتویٰ بھی امام ابو یوسف کو. توقیت، وقت کی حد. وقف کو ایک ماہ یا ایک سال کے لیے موقت کرنا بالاتفاق باطل ہے، کہ ایک مہینے کے لیے ہے یا ایک سال کے لیے وقف ہے تو ایسا باطل ہے. تصرفات کی ممانعت، وقف تام اور لازم ہونے کے بعد اسے بیچا جا سکتا ہے، نہ ہبہ، نہ رہن اور نہ ہی وراثت میں منتقل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو وقف تام کب ہوگا؟ جب اس پر قبضہ کر دیا جائے. ٹھیک ہے، محض زبانی کلامی کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے. وقف تام جب ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ اسے نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ ہبہ، نہ رہن اور نہ اس میں وراثت ہو سکتی. موقوف علیہ، موقوف علیہم کے درمیان تقسیم، جن پر وقف کیا گیا ان کے درمیان تقسیم. بالاجماع موقوف علیہ افراد کے درمیان اصل وقف شدہ عین کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کا حق منافع میں ہے، عین میں نہیں. یعنی زمین وقف کی تو وہ زمین کے مالک نہیں بنیں گے بلکہ اس زمین سے نفع اٹھا سکتے ہیں. مکان ان پر وقف کیا تو مکان میں وہ رہائش اختیار کر سکتے ہیں، اس کے وہ مالک نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے، تو جن پر وقف کیا گیا وہ اس کے مالک نہیں ہوں گے، جیسے مدارس ہوتے ہیں یا اور بہت ساری جگہیں ہیں. سرکاری جو مکان الاٹ ہوتے ہیں وہ سرکاری ملازمین کے لیے تو وہ اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں، اس کے مالک نہیں بن سکتے. تو آج صرف پریزنٹیشن کریں گے، باقی عبارت ہوگی وہ ہم کل کی کلاس میں.
احکام مسجد اور منقولات کا وقف، عبارت کو چھوڑتے ہیں تک ٹائم بچ جائے۔ مسجد بننے کے احکام، مسجدیت کا ثبوت، امام ابو یوسف کے نزدیک سری زبان سے جعلتہ مسجدن کہنے سے مسجد بن جاتی ہے، جبکہ امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک باجماعت نماز کی ادائیگی اور راستے کا الگ ہونا شرط ہے، یعنی کسی نے اپنی زمین کو الگ کیا اور وہاں پر نماز باجماعت ہوئی تو وہ مسجد بن گئی، جبکہ امام ابو یوسف کہہ رہے ہیں کہ صرف مسجد کہہ دینا کافی ہے، میں نے اس کو مسجد کر دیا۔ سرداب اور بلا خانے، مسجد کے نیچے سرداب یعنی تہہ خانے اور مسجد ہی کے مسالے اور منافع کے لیے ہوں تو جائز ہے، جیسے مسجد اقصیٰ کے نیچے جو ہے، لیکن اگر ذاتی رہائش وغیرہ کے لیے ہو تو کامل مسجدیت ثابت نہیں ہو، لہٰذا نیچے بھی مسجد کے نیچے اگر تہہ خانے بنانے ہیں تو وہ ضروریات مسجد کے لیے بنائیں گے، اپنے لیے نہیں بنا سکتے، اگر کوئی اپنے ذاتی رہائش کے لیے بنائے گا تو پھر وہ مسجد نہیں ہوگی۔ ویران مسجد، اگر مسجد کے گرد آبادی ختم ہو جائے اور مسجد بے ضرورت ہو جائے تو صاحبین کے نزدیک وہ ابد تک مسجد ہی رہے گی، اور بھی یفتہ، اسی پر فتویٰ ہے۔ نمبر 2، منقولات، یعنی وہ اثاثے جو ٹرانسفر ہو سکتے ہیں ان کا وقت، جن منقولی اشیاء کا لوگوں میں وقف کرنا عرف اور تعامل قائم ہو چکا، مثلا قرآن مجید، دینی کتب، جنازے کا سامان، دیگیں، درم و دینار، ان کا وقف جائز ہے۔ جن اشیاء میں تعامل نہ ہو، مثلا عام کپڑے یا ذاتی سامان، ان کا قصداً وقف کرنا جائز نہیں ہے، قول امام محمد، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ تو یہ آج ہماری پریزنٹیشن تھی، کل انشاءاللہ اس کا متن جو ہے وہ دور مختار سے شروع کریں گے۔ تو آج کی کلاس کے لیے تو